جس کے بعد راتوں رات میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو نیا آرمی چیف تعینات کر کے صدر مملکت فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کو گرفتار کر کے حکومت کا تختہ الٹنا اور پھر جنرل ظہیر الاسلام کا قوم سے خطاب کروانا تھا۔ اس مجوزہ خطاب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقصد کے لیے فوجی جوانوں کے بجائے کشمیر اور افغانستان میں جہاد لڑنے والے مجاہدین کو استعمال کیا جانا تھا، جس کی ساری ذمہ داری قاری سیف اللہ اختر کو سونپی گئی تھی۔ 30 ستمبر کے منصوبے کے لیے لائے جانے والے اسلحے اور قاری سیف اللہ اختر کی کوارٹ میں گرفتاری کے بعد سارا معاملہ چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مستنصر باللہ اور کرنل لیاقت علی راجہ ایک بار پھر راولپنڈی کی ایک مسجد میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سے ملے۔ کرنل لیاقت علی راجہ کی عدالت میں دیے گئے بیان کے مطابق اس ملاقات میں جنرل عباسی نے کہا کہ 30 ستمبر ابھی بہت دور ہے، ہمیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے ہی کسی دوسرے منصوبے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر ہم کور کمانڈرز کو گالف گراؤنڈ میں بے بس کر دیتے ہیں تب آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ اس پر جنرل عباسی نے میری کمر تپتپاتے ہوئے کہا کہ نوجوان، تم بہت بہادر ہو۔ مختلف منصوبوں پر بات کرتے سارے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ 8 ستمبر کی وہ رات شاید بغاوت کا منصوبہ بنانے والے تمام کرداروں پر باری گزر رہی ہوگی۔ سب کو فکر تھی کہ قاری سیف اللہ اختر کہیں سارے معاملے کا بانڈا نہ پھوڑ دے۔ ادھر قاری سیف اللہ اختر جو پہلے ہی ایک تجربہ کار شخص تھے اور ایسی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ تھے، نے گرفتاری کے بعد فوجی حکام سے پوچھ گچھ کے دوران اپنی زبان بند رکھی اور یہی ظاہر کیا کہ وہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کی مدد کے لیے خرید رہے تھے۔ اس دوران اسلحے سمیت برآمد ہونے والی کار کے مالک کرنل لیاقت علی راجہ اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، مگر کسی کو اصل منصوبے کی بنک تک نہ پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے اپنے کچھ کاغذات مفتی سعید نامی شخص کو دیے اور ہدایت کی کہ انہیں جلا کر ضائع کر دیا جائے۔ بعد ازاں فوجی حکام نے مفتی سعید سے اس تقریر کی نقل بھی برآمد کی تھی جو ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے کرنا تھی۔ مفتی سعید ان فوجی افسران کے ساتھ واحد شخص تھے جو ہر معاملے سے آگاہ تھے۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے غیر قانونی قرار دے کر ضبط ہو چکی اپنی کتاب میں دعویٰ کر رکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو 17 ستمبر 1995 کو خفیہ اطلاع دی تھی کہ کوارٹ سے برآمد ہونے والا اسلحہ دراصل کشمیر کے لیے نہیں بلکہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ مستنصر باللہ کے مطابق انہیں اور ان کے ساتھی کرنل لیاقت علی راجہ کو اسی اطلاع کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مستنصر باللہ کے مطابق 25 اور 26 ستمبر 1995 کو کرنل لیاقت علی راجہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے حکام کو آپریشن خلافت کا مکمل منصوبہ اور تمام افراد کے نام بتا دیے۔ یوں فوجی حکام نے 100 فوجی افسران کو پکڑ کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ 28 اور 29 ستمبر کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے بریگیڈیئر خورشید کے سامنے بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو پیش کیا گیا اور ان سے مخاطب ہو کر بتایا گیا آپریشن خلافت ختم ہو گیا۔ فوجی حکام کی تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک موقع پر بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے بھی بڑے پرستارے تھے۔ غلام محمد ملک چونکہ مذہبی ذہن رکھنے والے شخص تھے، اس لیے مستنصر باللہ نے ایک موقع پر یہ پلان بھی کیا تھا کہ آرمی چیف کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ ان سے خصوصی شناسائی بھی رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ مذکورہ افسر کو ان کے آپریشن کی ساری تفصیلات کا علم ہے۔ تاہم جب اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل علی کلی خان کو کور کمانڈر راولپنڈی کے بارے میں علم ہوا تو مبینہ طور پر وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئے بھی۔ تاہم کمانڈر کو اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو ان کے بریگیڈیئر مستنصر باللہ سے تعلق کا پتہ چل چکا ہے۔ مستنصر باللہ کے مطابق اس صورتحال سے بچنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ملک علی کلی خان کے ہاتھوں گرفتاری سے قبل خود ہی وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے پاس گئے اور انہیں ساری کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اس وقت بےنظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی۔ ابتدا میں انہیں اپنے اور فوج کے خلاف اس بغاوت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب اس سارے واقعے میں ملوث کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا
تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ایک شام فون پر رابطہ کر کے اگلے روز اہم ملاقات کا وقت مانگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگلی صبح آرمی چیف کو پہلے ملاقاتی کے طور پر وقت دے دیا۔ اس وقت تک یہ معاملہ وزیر اعظم کے زیر نگرانی کام کرنے والے خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کے علم میں بھی آ چکا تھا۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ میجر ریٹائرڈ مسعود شریف یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو رات گئے فون کیا اور کہا کہ محترمہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، مجھے کل آپ سے ضرور ملنا ہے اور ہماری ملاقات آپ کے پہلے ملاقاتی سے پہلے ہونی چاہیے۔ مسعود شریف بین السطور کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم کے آرمی چیف سے ملاقات سے قبل ان سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم نے علی صبح ملاقات کا وقت دے دیا، جس پر IB چیف وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فوج کے کچھ افسران کو گرفتار کر لیا ہے، وہ وزیر اعظم اور فوجی قیادت کو قتل کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم نے میری بات اطمینان سے سنی، وہ حیران ضرور ہوئے لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اتنا کہا کہ نہ جانے کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ساری باتیں سنی اور پھر ان کے اگلے اہم ملاقاتی سے ملاقات ہوئی، جس نے انہیں فوجی افسران کی گرفتاری کی بریکنگ نیوز دی، جو شاید پہلے ہی وزیر اعظم کے پاس موجود تھی۔ تاہم کسی کو یہ ظاہر نہ کیا گیا کہ بے نظیر پہلے سے ہی سب جانتی ہے۔ فوج کی طرف سے کارروائی کے نتیجے میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، 2 کرنل اور 38 دیگر افراد کو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی میں سزا سنا دی گئی۔ قاری سیف اللہ اختر، مفتی سعید اور دیگر نے بھی قید کاٹی، تاہم سویلین ہونے کے باعث فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی سے بچ گئے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سن 2002 میں رہا ہوئے اور سن 2009 میں وفات پا گئے۔ راقم ان سے راولپنڈی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقاتیں کرتا رہا ہے۔ مستنصر باللہ نے رہائی کے بعد سن 2008 میں آپریشن خلافت اور جمہوریت کفر خلافت فرض کے عنوان سے کتابیں بھی لکھی، جو اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ 5 اپریل 2015 کو میں نے لاہور میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مستنصر باللہ سے ملاقات کی۔ وہ رہائی کے بعد تنہا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دستخط سے مجھے ایک کتاب بھی پیش کی۔ وہ اپنے بیتے کل پر تفصیل سے بات کرنے سے گریزاں تھے، تاہم اس ملاقات میں ہونے والی ہماری گفتگو کو شائع کرنے سے بھی منع کر دیا۔ مفتی سعید اسلام آباد کے نوام مری کے راستے میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیے ہوئے ہے اور وہ بھی اس موضوع پر بات کرنے سے گریزاں ہے۔ یہ وہی مفتی سعید ہے جنہوں نے برسوں بعد تحریک انصاف کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان کا پہلے ریحم خان سے اور پھر ان کی طلاق کے بعد بشرا بی بی سے نکاح پڑھوایا۔ قاری سیف اللہ اختر رہائی کے بعد پاکستان، افغانستان اور دبئی وغیرہ میں رہے۔ وہ پاکستان کے علاوہ دبئی میں بھی گرفتار رہے۔ سن 2007 میں بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد انہیں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔ بعد ازاں وہ دوبارہ افغانستان چلے گئے، جہاں ان کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کی خبر آئی۔